بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی آل پہ۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز تہجد اور رمضان المبارک کا تعلق۔ اللہ رب العزت 21 پارہ سورہ سجدہ میں رب دو عالم فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ اب بہت پیاری بات کہ جو رب کے حضور راتوں کو اٹھ کے رب کی عبادت کرے، رب سے باتیں کرے، رب کو منائے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہو تو ایسے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو رب کے حضور آتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں۔ تو رب دو عالم قرآن پاک میں بڑا خوبصورت لفظ ایسے بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے تتجافا، جس کا ظاہری مطلب ہے کہ بستروں سے جدا ہونا۔ اب اس کا حقیقتاً جو معنی ہے وہ کیا کہ تتجافا، جافا یعنی جفا، بے وفائی کرنا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ میرے وہ پیارے بندے جو بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں اور مجھ رب سے وفا کرتے ہیں، مجھ رب کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنی میٹھی نیندوں سے اٹھتے ہیں، ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ وہ اٹھ کے اپنی نیند اڑاتے ہیں، پانی کے چھینٹے منہ پہ مار کے باوضو ہو کے وہ میرے حضور جب سر جھکاتے ہیں۔ یا بہت پیاری بات کہ ایک خاوند جو کہ نماز تہجد کے لیے اٹھے، وضو کرے، پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر بیوی نہ اٹھے، نیند سے بیدار نہ ہو تو پانی کا چھینٹا اس کے منہ پہ بھی مارے۔ یا ایسی بیوی جو خود نماز تہجد کے لیے اٹھے اور پھر اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو اٹھائے، تو جب وہ دونوں باوضو ہو کے نماز تہجد کے لیے رب کے حضور سر جھکاتے ہیں، رب سے جب مانگتے ہیں تو رب ایسے بندوں پہ مسکراتا ہے۔ قسمت کی انتہا، خوش قسمتی کی بہت ہی بڑی مثال کہ ایسے بندوں پہ رب مسکراتا ہے۔ جس پہ رب مسکرائے وہی انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک آسمان کے اور عرش کے در کھول دیتا ہے۔ رب کی لاڈلی عبادت ہے اور نماز تہجد رب سے ہر بات منوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں رب سے جو بھی مانگے رب عطا کرتا ہے، اور اگر رب نہ بھی عطا کرے یعنی عطا کرنے میں رب دیر کر دے تو اس بندے کو رب مل جاتا ہے، اور جسے رب مل جائے اسے سب مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن اپنی بہن ام المومنین سیدہ حفصہ سے کہتے ہیں کہ اے حفصہ، جب نبی علیہ السلام کو اچھے موڈ میں دیکھو تو ان سے پوچھنا، جب دیکھو کہ وہ امت کے غم میں نہیں ہے تو ان سے پوچھنا کہ میرے بھائی عبداللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اب بہن کو بھائی کام کہے اور بہن کام کرے نا، یہ تو تاریخ میں ہی بات نہیں، بہن منتظر تھی۔ حالانکہ بھائی نے یہ بولا کہ جب نبی کو اچھے موڈ میں دیکھو کہ وہ امت کے غم میں نہ ہوں تو سوال کرنا، تو میرے بارے پوچھنا، لیکن بہن منتظر تھی۔ جب نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ حفصہ کھانا دے کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ سے ایک سوال کروں؟ نبی پاک نے فرمایا جی پوچھیں سوال۔ تو کیا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بھائی عبداللہ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ہے تو اچھا، لیکن وہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو فجر تک سویا رہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کے نماز تہجد ادا کرے، اٹھ کے وہ رب سے باتیں کرے، اٹھ کے رب کو وہ منائے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام ہم سب کے لیے، جو ہم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ کا بھائی عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو فجر تک سویا رہتا ہے، اور آج ہم عشاء پڑھ کے سوتے ہیں تو 10 11 بجے تک۔ یہاں 7 8 9 10 کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو فجر تک سویا رہتا ہے۔ نماز تہجد جیسا کہ رب کی لاڈلی عبادت ہے، میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے وقت میں اپنے حضور سر جھکانے والا بنائے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام ترمذی شریف میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو مصلی آباد کرو، اللہ رب العزت تمہارے دل آباد کرے گا۔ نماز تہجد کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم لوگ تو فرض نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ نمازیں پڑھنے والا ہمیں بنائے، کیونکہ رب دو عالم قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر بھی ایک نماز چھوڑی
اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ بہت ایک پیاری بات کہ ایک بزرگ ایک دفعہ ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا تو شراب خانے کے سامنے کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک نوجوان کو نشے کی حالت میں دھت دیکھا۔ اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آئے۔ اب رات کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت آیا تو وہ بزرگ جیسے ان کا ایک معمول تھا نماز تہجد کے لیے وہ مسجد میں تشریف لے کے گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ان سے پہلے ایک اور آدمی موجود تھا۔ اس آدمی کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ خدا کی قدرت ہے کہ یہی وہ بندہ جسے میں نے کوڑے کے ڈھیر پہ دیکھا، نشے میں دھت تھا، اور اب وہ نماز تہجد کے لیے بیٹھا ہے، مسجد میں پہنچا ہوا ہے۔ تو رب دو عالم نے کیا فرمایا؟ غائبانہ آواز کیا آئی کہ اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا اور میں نے اس کا دل دھو دیا۔ یہاں پہ یہ بات بڑی پیاری کہ جس کا رب دل دھو دیتا ہے یا جسے رب اپنی بارگاہ میں آنے کی طاقت دے دیتا ہے، رب دو عالم اسے سجدوں میں سر جھکانے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کا دل، ہر اس بندے کا جو رات کی تنہائیوں میں جب سارا جہان سو رہا ہوتا ہے تو وہ رب کے حضور سر جھکاتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سپرد ہر معاملہ کر دیتا ہے، اور نماز تہجد سے انسان کے چہرے میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد سے بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ نماز تہجد وہ واحد عبادت ہے کہ آخری وقت ایسے بندے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ایسی عبادت ہوتی ہے جو اللہ کے قریب کرنے کا ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ باقی اذانوں میں پکار ہوتی ہے انسان کے لیے حی علی الصلاۃ، لیکن تہجد کی واحد اذان ہے، تہجد کی پکار کیا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، عزت مانگنے والا، رحمت مانگنے والا، آؤ مانگو مجھ سے، میں رب سارا کچھ اس نماز تہجد کے بدلے عطا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، یعنی ایک سنت کو زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ پورا کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو ایک روایت میں ہے کہ اسے 80 شہیدوں کا، ایک روایت میں ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس آیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی بات واضح ہوتی ہے کہ ہم جب رسول کی تابعداری کریں گے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں گے یا چلیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے سے محبت بھی کرے گا اور ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آج کی بہت پیاری ایک سنت کہ پانی بیٹھ کر پینا سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پینا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا بولا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔